السلام علیکم۔ خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص خوش الحان چنگ بجایا کرتا تھا۔ اس کی آواز پر مرد و عورت اور بچے سب قربان تھے۔ اگر کبھی مست ہو کر گاتا ہوا جنگل سے گزر جاتا تو چرند پرند اس کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ رفتہ رفتہ جب یہ بوڑھا ہوا اور آواز پیری کے سبب بھدی ہو گئی تو عشاء کے آواز بھی رفتہ رفتہ کنارہ کش ہو گئے۔ اب جدھر سے گزرتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں، نام و شہرت سب رخصت ہو گئے اور فاقوں پر فاقے گزرنے لگے۔ خلق کی اس خود غرضی کو سوچ کر ایک دن وہ بڑا مغموم ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ اے خدا، جب میں خوش آواز تھا تو مخلوق مجھ پر پروانہ وار گرتی تھی اور ہر طرف میری خاطر تواضع ہوتی تھی۔ اب بڑھاپے سے آواز خراب ہو گئی تو یہ ہوا پرست اور خود غرض لوگ میرے سائے سے بھی گریزاں ہو گئے۔ ہائے ایسی بے وفا مخلوق سے میں نے دل لگایا، یہ تعلق کس درجہ پرفریب تھا۔ کاش میں آپ کی طرف رجوع ہوا ہوتا اور اپنے شب و روز آپ ہی کی یاد میں گزارتا اور آپ ہی سے امیدیں رکھتا تو آج یہ دن نہ دیکھتا۔ پیر چنگی دل ہی دل میں نادم ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ اچانک پیر چنگی نے ایک آہ کھینچی اور لوگوں سے منہ موڑ کر دیوانہ وار مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک پرانی اور شکستہ قبر کی غار میں جا بیٹھا۔ روتے ہوئے اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، آج میں تیرا مہمان ہوں۔ جب ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا تو اب بجز تیری بارگاہ کے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں اور تیرے سوا کوئی میری اس آواز کا خریدار نہیں ہے۔ اے اللہ، آشنا بیگانے ہو چکے اور اپنے پرائے ہو چکے، اب سوائے آپ کے میری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اے اللہ، میں بڑی امید لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، آپ مجھے نہ ٹھکرائیے۔ پرانی قبر کے اس غار میں پیر چنگی اسی طرح آہوزاری میں مشغول تھا اور آنکھوں سے خون دل بہہ رہا تھا کہ حق تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوا کہ اے عمر، میرا فلاں بندہ جو اپنی خوش آوازی کے سبب زندگی بھر مخلوق میں مقبول و محبوب رہا ہے اور اب بوجہ پیری آواز خراب ہو جانے سے ساری خلقت نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اگرچہ زندگی بھر وہ نافرمان اور غافل رہا ہے لیکن میں اس کی آہوزاری کو قبول کرتا ہوں کیونکہ میری بارگاہ کے علاوہ میرے بندے کے لیے کوئی اور جائے پناہ نہیں۔ پس اے عمر، آپ بیت المال سے کچھ رقم لے کر اس قبرستان میں جائیے اور میرے بندہ عاجز و مضطر کو میرا سلام پیش کیجیے، پھر یہ رقم پیش کر کے کہہ دیجیے کہ آج سے حق تعالیٰ نے تجھے اپنا مقرب بنا لیا ہے اور اپنے فضل کو تیرے لیے خاص کر دیا ہے۔ اب تجھے ملول خاطر ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اے عمر، میرے اس بندے سے کہہ دو کہ حق تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے غیب سے تیری روزی کا انتظام کر دیا ہے۔ خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبر کے سامنے باادب کھڑے ہوئے انتظار فرما رہے تھے کہ پیر چنگی بیدار ہوں تو ان سے حق تعالیٰ کا سلام عرض کروں۔ اسی اثناء میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آ گئی جس سے پیر چنگی کی آنکھ کھل گئی۔ خلیفۃ المسلمین کو دیکھ کر غلبہ ہیبت سے وہ کانپنے لگا کہ اس کی وجہ سے نہ جانے مجھے کتنی زیادہ سزا ملے گی، کیونکہ عہد خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں درہ فاروقی کی شہرت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ پیر چنگی خوفزدہ ہیں تو ارشاد فرمایا کہ خوف مت کرو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے جب اس کو اللہ تعالیٰ کے انعامات کا علم ہوا تو وہ شکر اور ندامت سے کانپنے لگا، اپنے ہاتھ کو ندامت سے چبانے لگا اور اپنے اوپر غصے ہونے لگا۔ اپنی غفلت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خیال کر کے ایک چیخ ماری اور کہا کہ اے
میرے آقائے بے نظیر، اپنی نالائکی اور غفلت کے باوجود آپ کی رحمت بے مثال کو دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ جب پیر چنگی خوب رو چکا اور اس کا درد حد سے گزر گیا تو اپنے چنگ کو غصے سے زمین پر پٹک کر ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے ہی مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت و رحمت سے دور رکھا تھا، تو نے ہی شاہراہ حق سے میری رہزنی کی تھی اور تو نے ہی 70 سال تک میرا خون پیا، یعنی تیرے سبب ہی میں نافرمانی کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا اور تیری ہی وجہ سے میرا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سیاہ تھا۔ اس مرد پیر کی گریہ ازاری اور آہ و بکا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں اشک بار ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اے شخص، تیری گریہ ازاری تیری باطنی ہوشیاری کی دلیل ہے، تیری جان حق تعالیٰ کے قرب سے زندہ اور روشن ہو گئی ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں گنہگار کے آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ گنہگار بندے کے ندامت سے نکلے ہوئے ایک آنسو کو شہید کے قطرہ خون سے ہم وزن رکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت مبارکہ کے فیض سے پیر چنگی پیر طریقت ہو گئے اور اکابر و اولیاء اللہ کی صف میں داخل ہو گئے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی کسی بدحالی کی وجہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے تعلقات ہیں سب فانی ہیں اور ان میں کچھ بوئے وفا نہیں۔ صرف حق تعالیٰ ہی کی ذات پاک ایسی کریم اور حی و قیوم ہے جو ہر حال میں اپنے بندوں کی خریدار ہے۔ البتہ وہ محبت اور تعلق جو کسی کو کسی سے صرف اللہ ہی کے لیے ہو، وہ حق تعالیٰ ہی کی محبت میں داخل ہے۔